بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر بٹ صاحب کو تو آپ نے دیکھا ہوگا جی، میاں نواز شریف صاحب لندن میں جہاں بھی نظر آئیں آپ کو، میڈیا میں یا پرنٹ میڈیا میں یا الیکٹرانک میڈیا میں، وہاں پہ ناصر بٹ صاحب ہمیشہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ دکھائی دیے ہمیں۔ ناصر بٹ صاحب از کمیٹڈ ٹو میاں نواز شریف صاحب۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو ٹائم گزارا جیل کے اندر یہاں پہ پاکستان کے اندر، میں وہ بھی ذرا سننا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے پاس تو فرام دا ہارسز ماؤتھ میاں صاحب نے پرابلی چیزیں شیئر کی ہوں گی، تو ان کو پتہ ہوگا وہ۔ اینڈ سیکنڈلی، میاں نواز شریف صاحب جب وہاں پہ تھے لندن میں جو ہیں ابھی تک، تو کہتے ہیں جناب بٹ صاحب نے کہا تھا ہمیں کہ 14 اگست سے پہلے پہلے وہ پاکستان میں آ جائیں گے۔ وہاں پہ ان کا دن کیسے گزرتا تھا اور کیا کرتے کیا تھے وہاں پہ؟ بٹ صاحب پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب یہاں پہ تھے پاکستان میں جیل کے اندر، تو اس وقت ان پہ ریسٹرکشنز تھیں اوبویسلی، اور ریسٹرکشنز کچھ ایسی تھی کہ ایک ٹائم ہوتا تھا کہ اتنے ٹائم کے لیے آپ صرف بات کر سکتے ہیں۔ جی جی سو وہ ایک بڑا ایک مشکل وقت تھا میاں نواز شریف صاحب کے لیے۔ کوئی میاں صاحب آپ سے شیئر کرتے رہے چیزیں کہ کیا انہوں نے جیل میں جو ٹائم گزارا کیسے گزارا اور کیا ہوتا کیا رہا ان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مبشر صاحب، آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ میاں صاحب کے ساتھ یہاں بھی جیل میں جو کچھ ہوا، وہ کبھی کبھی جب ٹیبل میں بیٹھے ہوتے تو کوئی بات شیئر کرتے تھے تو بڑے دکھ کے ساتھ کہتے تھے کہ یار جو کچھ میرے ساتھ، وہ بھی سناتے ہیں کہ جب ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میرا ویسے دل تھوڑا سا پریشان تھا، تو میں نے سپرنٹینڈنٹ سے کہا اس کے کمرے میں جا کے کہ میں نے ذرا بات کرنی ہے لنڈن، تو حال پوچھنا ہے کہ بیگم صاحب کا کیا حال ہے، یا کلثوم بی بی کا؟ کلثوم بی بی کا، تو پوچھوں طبیعت کیسی ہے، تو میرا دل تھوڑا سا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی آپ سے میں بات نہیں کرا سکتا، کیونکہ آپ کے جو منٹس تھے اس ویک کے وہ ختم ہو چکے۔ مطلب پر آپ ویک منٹس ملتے تھے؟ یہ دیکھیں یہ حالت ہے کہ یہ میاں نواز شریف کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ یار میں نے 1 منٹ کی بات کرنی ہے تو ان کی بیک کال آ جائے گی، میں بات کر لوں گا، آپ کے کوئی جو منٹ ابھی میں یوز کروں گا نیکسٹ ویک ان کو ختم کر دیں۔ اس نے کہا جی ہمیں بہت سخت حکم ہے، آرڈر ہے، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، آپ کو میں نیکسٹ ویک کی بات کروں گا۔ تو میاں صاحب کہتے ہیں پھر میں ظاہر ہے واپس چلا گیا اپنی بیرک میں، تو کوئی 2 3 4 گھنٹے گزرے تو جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل تھا وہ کیپٹن صفدر بھی ان کے ساتھ تھے، وہ میرے ادھر بیرک میں آئے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میاں صاحب ایک بری خبر ہے۔ تو میاں صاحب نے کہا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بیگم کلثوم نواز صاحبہ فوت ہو گئی۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ ایک جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میں ذرا بات کر لوں اپنی وائف سے یا بچوں سے یا کسی سے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ کے ٹائم ختم ہو گیا جی اس ویک کا۔ یہ حالت، یہاں اس طرح کی جیل کاٹی ہے میاں صاحب نے۔ اور پھر کہتے ہیں میں نے ان کو پوچھا کہ مریم صاحبہ کو بتایا، تو انہوں نے کہا نہیں جی ابھی مریم جا کے صاحبہ بھی بتانا اس ہے، وقت اس جیل وقت میں جیل تھی؟ میں تھی، کیپٹن صفدر صاحب بھی جیل میں تھے، جیل میں ہی تھے۔ تو مریم میاں صاحب کہتے ہیں پھر میں نے کہا میں اچھا خود جا کے بتاتا ہوں۔ تو آپ سوچیں کہ جب ان کو بتایا ہوگا کہ آپ کی والدہ جو ہے وہ اب دنیا میں نہیں رہی ہیں، تو انسان پہ کیا گزرتی ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب سامنے کھڑے ہیں، بیٹی بھی ہے، ایک جگہ بیوی ہے ان کی، اور ایک جگہ مریم صاحبہ کی والدہ ہے۔ یہ اس طرح کا ماحول، اس طرح کی اذیتیں تکلیفیں نواز شریف کو دی گئیں، لیکن انہوں نے ہر چیز صبر سے برداشت کی۔ میں کیا یہ واقعہ سنانے کا مقصد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح کے حالات بھی گزرے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مریم جب وہ اس کے بعد وہ ظاہر ہے ان کی ضمانت ہو گئی، پھر جب جج ارشد ملک علی سزا تھی وہ لاہور جیل میں تھے، تو مریم صاحبہ ملنے آئی ان کو جیل میں، تو تھوڑی دیر بعد وہ آگے نیب والے، انہوں نے میاں صاحب کے سامنے انہوں نے کہا جی ہم مریم نواز شریف کو ریسٹ کرنے آئے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کو ریسٹ باہر بھی کر سکتے تھے، جب نکل کے جائے ریسٹ کر لیں۔ مریم صاحبہ نے کہا وہ بڑی بات ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا آپ نے مجھے ریسٹ کرنا تھا تو تھوڑی دیر رک جاتے، میں باہر نکل رہی تھی، آپ ریسٹ کر لیتے۔ لیکن مقصد کیا تھا؟ میاں نواز شریف کو توڑنا۔ تو میاں صاحب نے تو یہ کچھ بھی برداشت کیا، اور اس طرح کے حالات آپ کے سامنے گزرے۔ اور پھر جب
آپ کو پتہ ہے میاں صاحب کے پلیٹلیٹس گر گئے. کیا کچھ اتنی ظاہر ہے ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ کھانے میں کچھ ایسی چیز دی گئی جس کی وجہ سے میاں صاحب کی حالت بڑی بری ہو گئی. اور یہ انہوں نے سننا تھا کہ آپ کو کنفرمیشن نہیں، ہے؟ یہ دیکھیں، یہ وہاں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کچھ باتیں، یہ لنڈن میں چیک اپ بھی ہوا تھا اور ڈاکٹرز نے رپورٹس بھی دی تھی، کیا لیکن وہ رپورٹس دی تھی؟ کہ ایسی کوئی چیز تھی، دن بدن کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے. پر آپ بتائیں وہ میاں صاحب نے ایسی کوئی بات، انہوں نے کہا جی میں نے ایسی کوئی بات نہ میڈیا پہ آئی نہ کبھی آنے دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب میاں صاحب آ رہے تھے تو عمران خان نے اپنے جو اس کا کینسر ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا اس سے چیک اپ کرایا کہ میاں نواز شریف صاحب جا رہے ہیں باہر تو یہ چیک کرو. انہوں نے کہا جی ان کی حالت واقعی ٹھیک نہیں ہے. وہ پھر کبھی آپ سنتے ہوں گے وہ راشد جو تھیں اپنی وزیر منسٹر آف ہیلتھ تھیں، وزیر صحت، ابھی جو جیل میں ہے، کیا نام ہے ان کا، راشدہ، یاسمین راشد. یاسمین راشد. اس نے ٹی وی پہ برملا کہا کہ ہم نے چیک اپ کیا اتنا، میاں صاحب واقعی ہم ان کا یہاں علاج نہیں کر سکتے تھے، ان کی حالت ایسی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میاں صاحب جب وہاں آ گئے تو پھر وہاں ان کا علاج شروع ہو گیا، چیک اپ ہوئے. شکر ہے کہ پھر ان کی طبیعت ٹھیک ہونا شروع ہوگی. اور وہ میں جو رپورٹس کہہ رہا ہوں وہ رپورٹس ڈاکٹروں نے خود لی ان کی بلڈس کی کہ یہ ایسا کیوں ہوا، ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر میاں صاحب ہاسپٹل ہفتے میں 1 دن 2 دن جا کے چیک اپ کراتے تھے. پھر میاں صاحب آفس میں، ادھر وہ حسن صاحب کا آفس تھا، اس کو پھر میاں صاحب ادھر آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے. ہم بھی جاتے تھے ظاہر ہے، پھر وہاں بیٹھتے تھے، بات چیت ہوتی تھی. لیکن میاں صاحب ہمیشہ ان کو ایک بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میں نے اپنی بیوی سے بات کرنا چاہیے، انہوں نے مجھے میری یہ بات بھی نہیں سنی، بات بھی نہیں کرائی. اور وہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو یاد کر کے بڑا ہی اپسیٹ ہوتے تھے. ظاہر ہے ان کی ساتھی تھیں، وہ بھی بڑی ایک بہادر عورت تھیں. انہوں نے بھی، جب آپ کو پتہ ہے مشرف کا دور تھا تو انہوں نے ان کا کس طرح ساتھ دیا، باہر نکلی تھیں. اور ان کو وہ بھی وہ باتیں یاد کرتے تھے جب ایک گاڑی کو بھی اٹھا لیا تھا میرا خیال ہے ٹرین وہ. سے اٹھا لی. ہاں بڑی دل، تو وہ ایک ان کی ساتھی تھی، ان کو بڑا دکھ ہوتا تھا. تو میاں صاحب نے جو ہے نا لنڈن میں جو ٹائم گزارا، ہم کبھی ٹیبل میں بیٹھے ہوتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے، ایک بات بتاؤں، یہ سب ایک دن اسی دنیا میں اوپن ہو جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اور آپ پھر دیکھیں اب وقت ایسا آ گیا ہے، ہر شخص بول رہا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا ایک پلاننگ کے تحت ہوا. اور اس پلاننگ میں یہی لوگ شامل تھے. میں پھر یہی لوگ ہیں، ثاقب نثار اس میں تھا، اپنا فیض تھا، باجوہ صاحب تھے، آصف سعید کھوسہ صاحب تھے. اصل مجرم یہ ہے، عمران خان تو ایک پپڑ تھا، اس کو تو ووٹ چوری کر کے لایا گیا. اور مجھے یقین ہے کہ میرا قائد ان لوگوں کو جب واپس آئیں گے، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس عوام کو تو ان کو جواب دینا چاہیے، ان 4-5 لوگوں کو، کہ انہوں نے اس پاکستان کے ساتھ کیوں ایسا کیا. اچھا بٹ صاحب، اب آپ واپس آ گئے یہاں پہ اسلام آباد پنڈی میں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تو ہیں، مطلب آپ جا کے لوگوں کو مل رہے ہیں، لوگ آپ سے آ کے مل رہے ہیں. تو کوئی آپ نے کوئی یہاں پہ کوئی آئندہ آنے والے الیکشنز میں حصہ لینا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں جب ابھی آ گیا، آپ کو پتہ ہے پنجاب اسمبلی جب انہوں نے اس کو ختم کر دیا تو الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا جی کہ الیکشن ہونا ہے. تو مجھے میاں صاحب نے حکم کیا کہ میں، حالانکہ میرا پاکستان آنے کا اس وقت کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو میاں صاحب کے ساتھ ہی. تو انہوں نے کہا جی آپ جائیں، جا کے کاغذ جمع، اس وقت PB16 کے میں نے کاغذ جمع کرائے تھے. لیکن میں یہاں آیا ہوں، یہ دیکھیں یہ شہر راولپنڈی نواز شریف کا گڑھ تھا. وہ جس کا نام ہے نا شیخ رشید سیدھا ٹلی، وہ میاں، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں. مجھے تو یہ حیرانگی ہے کہ وہ شخص اتنا راولپنڈی کو پتہ نہیں اس نے کیوں اتنا بدنام کر دیا. راولپنڈی شہر بہادروں کا شہر ہے، یہ ایک وفاداروں کا شہر ہے. میں بھی اس بات پہ کہتا ہوں کہ بھائی ایک بندے کے کہنے پہ راولپنڈی شہر کو بدنام کرنا نہیں چاہیے. شیخ رشید نے جو بے وفائی کی، وہ ایک بے وفا انسان ہے، مشکل ٹائم پہ بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھیں پہلے وہ میاں صاحب کے نام پہ 2 سیٹیں جیت کے اس کے بعد بھاگ گیا، ادھر چلا گیا. اب وہ عمران نیازی کے ساتھ کھڑا ہو کے کہتا تھا کہ میں آگ لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میری زندگی موت اب عمران خان کے ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ کو وہ نظر آیا کہ اس کو بھی چھوڑ گیا؟ یہ ایک ایسا شخص ہے، یہ کسی کا ساتھی نہیں ہے. تو
اس کو تو ہم نے، میں تو میاں صاحب کا میں بھی سپاہی ہوں، اور ہمارے مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ورکرز ہیں جو چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس شخص نے ہمارے پنڈے شہر کو بدنام کیا ہے، اب ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ یہاں شیخ رشید کا کڑا حساب ہوگا، مسلم لیگ کے ورکر، مسلم لیگ کے لوگ، مسلم لیگ، یہ پنڈی شہر گڑھ تھا، دوبارہ انشاءاللہ ہوگا، اور اس کو ہم ووٹ کے ذریعے الیکشن سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ آپ مجھے بتائیں اس کو بلائیں، لوگ کدھر ہے وہ نہیں نظر آتا، وہ جب ٹائم آتا ہے الیکشن کا آتا ہے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ اس دفعہ ہم نے یہ پورا ارادہ کیا ہوا ہے کہ شیخ رشید کو ہم نے، مسلم لیگ نون کے سب ورکرز نے، جو بھی ادھر ٹکٹ ہولڈر ہیں جو نہیں ہیں، سب نے اکٹھے ہو کے ایک بات پہ، میری بھی ایک خواہش ہے، میرے قائد کی بھی ایک خواہش ہے کہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں، اور جس کو بھی میں ٹکٹ دوں وہ سب اس کا ساتھ دیں۔ اور اب پنڈی میں ہماری 2 سیٹیں ہیں ایم این اے کی، وہ دونوں پہ جو بھی لوگ ہوں گے وہ سارے مل کے شیخ رشید یا وہ کوئی اور ہو، اس کو ووٹ کے ذریعے اٹھا کے باہر پھینکیں گے، اور یہ بتائیں گے، یہ ثابت کریں گے کہ یہ بہادروں کا شہر ہے پنڈی شہر، وفاداروں کا شہر ہے۔ آج بھی اس چیز پہ قائم ہے آپ کے میاں نواز شریف صاحب جو ہے 14 اگست سے پہلے پہلے آئیں گے پاکستان؟ بالکل میں ایک چیز پہ قائم ہوں، میاں صاحب آئیں گے، وہی لیڈ کریں گے۔ ووٹ نواز شریف کا، آپ یہ بھول جائیں کہ میاں نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو مجھے یہ یقین ہے سب کو کہ ورکر باہر نکلے گا، ووٹ نواز شریف کو ہی ملے گا، اور میاں صاحب آئیں گے تو آپ کو دیکھیں ماحول چینج ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو آج بتا دوں، جس دن میاں نواز شریف پاکستان آنے کا اعلان کریں گے، وہ ایئرپورٹ پہ اتریں گے تو آپ جنب غفیر دیکھیں گے پاکستان میں، چاروں صوبوں سے، گلگت سے، ادھر آزاد کشمیر سے لوگ آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک ملک کا وزیر اعظم آ رہا ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، جب ان کا استقبال آپ کو بتائے گا اور سینیریو انشاءاللہ چینج ہوگا، ہر طرف آپ کو مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے جالے نظر آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا۔